بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم اصول حدیث کا سوال نمبر 4 پڑھیں گے، اور وہ ہے خبر کی اقسام۔ خبر کے بارے میں آپ پیچھے پڑھے ہیں سوال نمبر 2 کے اندر، جہاں حدیث اور خبر ان دونوں کی تعریف الگ الگ بیان کی گئی تھی۔ تو خبر کا لفظ حدیث پر بھی بولا جاتا ہے، اور وہ بات جو صحابی کی طرف منسوب ہو اس پر بھی خبر کا کلمہ استعمال کر لیا جاتا ہے۔ آج کا سوال ہے، خبر کی کتنی قسمیں بن جاتی ہیں؟ خبر کی 2 قسمیں ہیں، خبر متواتر اور خبر آحاد۔ خبر متواتر کی شرائط درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، اسے کثیر تعداد روایت کرے اور وہ کثیر تعداد کم از کم 10 افراد پر مشتمل ہو۔ نمبر 2، یہ کثرت سند کے تمام طبقات میں موجود ہو۔ نمبر 3، یہ کثرت اتفاقاً ہو اور یہ بات محال ہو کہ اتنے لوگوں نے جھوٹ پر اتفاق کر لیا ہے۔ نمبر 4، اس خبر کا تعلق حواس یا مشاہدہ سے ہو، مثلا راوی یوں کہے، سمعنا، ہم نے اپنے کانوں سے سنا، رأینا، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اور نمبر 5، جس کو 4 کے ضمن میں ہی نقل کیا ہے، اس خبر سے سننے والے کو علم یقینی حاصل ہو۔ آئیے سوال کی تفصیل کی طرف۔ خبر کی 2 بڑی قسمیں ہیں، خبر متواتر، جس کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے۔ نمبر 2، خبر آحاد، اس کی 3 قسمیں ہیں انشاءاللہ کل کے سبق میں۔ تو خبر متواتر، اس کی شرائط میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ اسے کثیر تعداد روایت کرے اور وہ کثیر تعداد کم از کم 10 افراد پر مشتمل ہو۔ نمبر 2، یہ کثرت سند کے تمام طبقات میں موجود ہو۔ تمام طبقات میں زیادہ تفصیل میں جائے بغیر سمجھانے کی غرض سے مختصراً یوں سمجھ لیں کہ حدیث کو روایت کرنے اور پھر روایت کرنے والوں سے آگے روایت کرنے والے اور پھر ان سے آگے روایت کرنے والے راوی کثیر تعداد میں ہوں، کسی طبقہ میں تعداد 10 افراد سے کم نہ ہو۔ اور تیسری شرط ہے، یہ کثرت اتفاقاً ہو اور یہ بات محال ہو کہ اتنے لوگوں نے جھوٹ پر اتفاق کر لیا ہے، یعنی روایت کرنے والے یہ اتفاقی طور پر کثیر تعداد میں ہوں۔ جیسے روڈ پر ایک حادثہ ہو جاتا ہے، اتفاقی طور پر اسے دیکھنے والے افراد زیادہ ہوتے ہیں۔ حادثہ کو دیکھنے کے لیے ارادتاً یا تکلفاً کوئی مطلوبہ تعداد پوری نہیں کی جاتی، بلکہ اتفاقی ایسا ہوتا ہے۔ اب دیکھنے والوں میں سے ایک آدمی حادثہ کے بارے میں بتائے تو ہم سوچیں گے ایک آدمی ہے، ہو سکتا ہے جھوٹ ہو، 2 ہوں تو ہو سکتا ہے پھر بھی یہ احتمال ہو۔ لیکن جب بہت سارے افراد، کم از کم 10 افراد اس حادثے کے بارے میں بتاتے ہیں تو یہ بات محال نظر آتی ہے کہ انہوں نے جھوٹ پر اتفاق کر لیا ہو۔ اسی طرح حدیث متواتر میں تمام طبقات میں اتفاقاً زیادہ راوی ہوتے ہیں، اور یہ بات محال نظر آتی ہے کہ ان سب نے جھوٹ پر اتفاق کر لیا ہے۔ تو یہ چیز کسی بھی حدیث کی مضبوطی پر دلالت کرتی ہے۔ نمبر 4، اس خبر کا تعلق حواس یا مشاہدہ سے ہو۔ حواس جیسے حواس 5 ہیں، محسوس کرنے والے اعضاء،
دیکھنا، سننا، چھونا، چکھنا وغیرہ. تو جب راوی یہ کہتا ہے سمعنا، ہم نے اپنے کانوں سے سنا، روایت کے اندر ایک مضبوطی آ جاتی ہے. ایک تو یوں کہا جاتا ہے نا کہ فلاں سے مروی ہے. اب پتہ نہیں کہ انہوں نے اپنے کانوں سے سنا ہے یا دیکھا ہے یا انہوں نے کسی اور سے سنا ہے. لیکن جب راوی یہ کہے سمعنا، ہم نے سنا، یا سمعت، میں نے سنا، رأینا، ہم نے دیکھا، یا رأیت، میں نے دیکھا. اب جب بذات خود یہ کہا جائے کہ میں نے یہ دیکھا ہے، میں نے یہ سنا ہے، تو یہ چیز اس واقعہ کی مضبوطی پر دلالت کرتی ہے کہ بیان کرنے والا وہ اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کر چکا ہے. روایت بیان کرنے والا اپنے کانوں سے یہ چیز سن چکا ہے. تو چوتھی شرط یہ ہے اس خبر کا تعلق حواس یا مشاہدہ سے ہو، اور اس خبر سے سننے والے کو علم یقینی حاصل ہو. ایک ہوتا ہے علم ظنی اور ایک ہے علم یقینی. زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا. ظن کا مطلب ہوتا ہے گمان، کہ وہ جس میں کچھ شک بھی ہو سکتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں گمان، علم ظنی. علم یقینی یہ ہوتا ہے کہ جس سے سننے والوں کو اس بات کے حتمی ہونے یا سچ ہونے کا پختہ اور پکا یقین ہو جاتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں علم یقینی.